بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ خیر البریہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه صدق الله العظيم۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يؤطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة رواه البخاري والمسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی ہے اللہ کی طرف سے جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ بطور خاص مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو کہ کسی نبی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، رعب اور ہیبت میرا اتنا ہے، اللہ نے مجھے اتنا رعب اور دبدبا دیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب پہنچتا ہے۔ یعنی دشمن 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہو تو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، دبدبا اور پاور وہاں تک ہے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر لڑائی نہیں ہوئی ہے دشمنوں سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمن پر ایسا طاری ہوا کہ دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی نے جو پرکشش وجود بنایا تھا، آپ کو دیکھ کر بڑے سے بڑا دشمن اور پہلوان بھی تھر تھر کانپنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نجد کی طرف سے واپس ہو رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ میں تھے۔ دوپہر میں آرام کی غرض سے صحابہ جنگل میں ادھر ادھر درختوں کے نیچے لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی بھی ایک کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے، اس حالت میں کہ آپ نے اپنی تلوار درخت کی شاخ پر لٹکا دی تھی۔ ایک بہت بڑا دیو ہیکل بدو دیہاتی دشمن خدا اور دشمن رسول آ پہنچا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا، آپ کی تلوار اٹھائی لی جو شاخ پر لٹک رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، اے محمد بتاؤ تجھے مجھ سے کون بچائے، من یمنعک منی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا مجھے اللہ بچائے گا. آپ کا اتنا روب پڑ گیا اور دشمن خدا پر جو باوجود کہ پہلوان تھا ہاتھ کانپنے لگا اور ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار لی اور پوچھا کہ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. اس نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ سے مبہوت ہو جاتا تھا, مرعوب ہو جاتا تھا. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. نمبر 2, دوسری چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, ساری زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ نے مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي, میری امت کا کوئی شخص کہیں ایسی حالت میں ہو کہ نماز کا وقت ہو جائے, فَلْيُصَلِّ, مسجد ہو یا نہ ہو کسی بھی جگہ پر مصلی ڈال کر نماز پڑھ لے. پچھلی امت میں ایسا نہیں تھا. پچھلی امتوں میں عبادت کے لیے یہ بات شرط تھی کہ جہاں مسجد یا عبادت خانے کے لیے کوئی مکان تعمیر ہوا ہو اسی مکان میں عبادت کی جا سکتی تھی. عبادت خانے میں عبادت ہو سکتی تھی, نماز ہو سکتی تھی, اس کے باہر نہیں ہو سکتی تھی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہترین خصوصیت اور امتیاز بخشا اللہ نے کہ ساری زمین کو مسجد بنا دی. اب نماز ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد اطراف میں نہیں ہو تو وہ کئی کوسوں دور جا کر مسجد تلاش کرے نماز پڑھے. نہیں, نماز کا وقت ہو جائے کوشش کرے کہ مسجد جائے, لیکن اگر مسجد ملنا ممکن نہ ہو تو جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں مصلی ڈال دیں. ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے. اور ایک چیز اور بتایا, وَطَہُورًا, پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. ہم اور آپ تو یہی سنتے سمجھتے ہیں کہ صرف وضو پانی سے ہوتا ہے, انسان ناپاک ہے تو نہانے سے ہی پاک ہوتا ہے. قرآن کریم نے صاف بتایا ہے اگر پانی نہ ملے, پانی ہے ہی نہیں یا پانی تو ہے لیکن بیمار ہے آدمی, پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے, مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے, سخت ٹھنڈی ہے, برف جمی ہوئی ہے کہ آدمی اگر وضو یا غسل کرے تو آدمی کے ہلاکت کا اندیشہ ہے, تو ایسی حالت میں وہ پاک مٹی سے پاکی حاصل کرے گا. دیکھو وضو کا حکم تو مکے میں نازل ہوا تھا کہ مکے میں نماز فرض ہوئی تو ساتھ ہی وضو کا بھی حکم آ گیا تھا, لیکن پاک مٹی سے تیمم کرنا یہ مدینے میں 5 ہجری میں تیمم کا حکم نازل ہوا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہوئی؟ بنی المستلق کے علاقے میں اللہ کے نبی کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا, تہجد کا وقت تھا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ چلو یہاں سے کچھ دور جا کر وہاں فجر کی اذان ہوگی اور وہاں پانی بھی مل جائے گا, وضو کر کے نماز ادا کریں گے. جب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا تو حضرت عائشہ امی جان بھی قافلے میں تھی. امی جان عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ میرا قیمتی ہار گم ہو گیا ہے. جو ہار پہن رکھی تھی قیمتی ہار گم ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کرایا صحابہ میں کہ میری اہلیہ حمیرہ کا ہار گم ہو گیا ہے, اس ہار کو تلاش کرو. صحابہ نبی کے حکم کی تعمیل میں اس ہار کو ڈھونڈنے لگے. وقت کیا تھا؟ تہجد کا وقت تھا, اندھیرا تھا, تو ڈھونڈنے میں تاخیر ہو گئی, ہار ملا نہیں اور فجر کا وقت ہو گیا. صحابہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے, اے ابو بکر تمہاری بیٹی عائشہ کی وجہ سے آج نماز قضا ہو جائے گی. حضرت ابو بکر کو بھی فکر لائق ہوئی, وہ بھی غصے میں آ کر حضرت عائشہ جو ابو بکر کی بیٹی تھی عائشہ کو ایسے کچوکے لگایا کہ بیٹی یہ تیری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہم سب کی نماز چلی جائے گی, وضو کے لیے پانی ہے ہی نہیں.
اور حال کیا تھا؟ حضرت عائشہ کی گود میں اللہ کے نبی سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے. تو ابو بکر نے جب کہا اور ایک ہلکا سا گھونسا ایسے کچوکا لگایا تنبیہن، لیکن عائشہ ہلی نہیں کہ گود میں کون ہے؟ گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. آپ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی برکت ہے کہ کبھی ابو بکر صدیق کے گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آرام فرماتے ہیں اور سانپ ڈنک مارتا ہے، ابو بکر کے بدن پر زہر پھیل جاتا ہے، لیکن ابو بکر ہلتے نہیں ہے کہ کالی کملی والے کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے. ادھر اسی صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ ہے کہ گود میں رسول اللہ کا سر ہے، آرام فرما رہے ہیں، لیکن عائشہ ہلی نہیں کہ کہیں نبوت کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے. سب پریشان، ایک تو ہار ملا نہیں، پھر فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. اتنے میں عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ نبی کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. جبریل امین کوئی آیت لے کر اترتے تو ارد گرد لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے. اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، نبی سخت سردی میں پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے. وحی کے بوجھ، نزول کا بوجھ اتنا تھا. تو دیکھا کہ وحی نازل ہونے والی ہے. اللہ کے نبی نے پسینہ پوچھا اور لوگوں کو خوشخبری سنائی. لوگوں، تم میں سے کسی کا وضو نہیں ہے تو جانے دو، اللہ نے حکم نازل کر دیا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پانی نہ ملے، تو کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم حاصل کرو. تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی یا زمین کی جنس میں سے کوئی چیز ہو، وہ چیز زمین کی جنس سے جس کو آگ جلا نہیں سکتی. بہرحال مٹی لے اور مٹی، پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ کو مارے، پھر تھوڑا سا ہاتھ کو جھاڑے، پھر پورے چہرے کو مل لے. جس طرح وضو کرتے ہیں نا، اسی طرح اس مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کی نیت کر کے اور اپنے چہرے کو مل لے اس طرح سے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے. پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارے اور اپنے دائیں ہاتھ کو اور پھر بائیں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت جس طرح وضو میں دھوتے ہیں اسی طرح پاک مٹی سے پوچھ لے. یہ تیمم ہو گیا. اب جس طرح ایک آدمی وضو سے نہیں تھا، وضو کر کے نماز پڑھ سکتا تھا، تلاوت کر سکتا تھا، تو اب پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پاک مٹی سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے. اور آگے بتاؤں، یہ صرف وضو کے لیے نہیں، قرآن کریم کہتا ہے او جاء منکم احد منکم من الغائط، کوئی استنجا سے فارغ ہو کر آیا ہو، وضو کی ضرورت ہو، او لامستم النساء، کوئی اپنی بیوی سے مل کر آیا ہو، اللہ اکبر، یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو، جنبی ہو گیا ہو اور پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، بیمار ہو جائے گا، مرض بڑھ جائے گا، تو اب ناپاک آدمی جو بیوی سے مل کر آیا ہے وہ بھی پاک مٹی سے پاک ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو وضو کا طریقہ ہے. تیمم دونوں کا ایک ہی ہے، چاہے وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بول دیتے ہیں کہ آپ کو پانی کے استعمال کی طاقت نہیں ہے، آپ پانی کا استعمال نہیں کریں گے، آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے، آپ کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، آپ کا بخار بہت زیادہ بڑھ جائے گا اگر آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے اور آپ کے پاس پانی پر استعمال کی قدرت نہیں ہے، تو اس حالت میں پاک مٹی کے ذریعے سے تیمم کریں گے. یا اگر آدمی سفر میں ہے اور صرف پینے کے لیے پانی ہے، وضو کے لیے نہیں ہے، تو پینے کے پانی سے پھر وضو نہیں کریں گے، اس لیے کہ جان بچانا فرض ہے، پھر وہ پاک مٹی سے تیمم کرے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری مسجد کو کیا بنایا، ساری زمین کو مسجد بنا دی اور پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ،
تیسری خصوصیت اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ اسلامی لشکر کا مقابلہ جب دشمنوں سے ہوتا تھا پچھلی امتوں میں، اور دشمن کے اوپر فتح حاصل کر لیتا تھا اور دشمنوں کے مال و متاع کو اسلامی لشکر لوٹ لیتے تھے، تو وہ مال غنیمت پچھلی امتوں میں حلال نہیں تھا، ایک اونچی جگہ پر یا پہاڑوں پر رکھ دیا جاتا اور اس مال کو آسمان سے آگ آ کر کھا جاتی۔ لیکن صرف اس امت کے لیے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ اب اسلامی لشکر کو صرف نبی کے دور کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے کہیں اس طرح کا مارکا پیش آئے گا تو دشمن کے مال و متاع جو غنیمت کے طور پر حاصل ہوئے ہیں وہ مال لشکر اسلامی لشکر کے افراد میں تقسیم کیے جائیں۔ چوتھی چیز وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے اللہ تعالیٰ نے حق شفاعت بخشا ہے۔ سفارش کریں گے اللہ کے نبی، وہ اس طرح سے کریں گے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب میدان محشر سجے گا، آدم سے لے کر آخری انسان تک کا بہت بڑا اجتماع ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا، سر پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انسان گرمی میں اس طرح بھولے جا رہے ہوں گے، پسینے پسینے میں ہوں گے لوگ، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا گلے تک، کوئی پسینے میں تیر رہا ہوگا، بڑی پریشانی ہوگی۔ لوگ یہ چاہیں گے کہ جلدی سے حساب کتاب شروع ہو جائے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن حساب تو شروع ہو۔ اب جب تک حساب شروع نہیں ہوگا تو اسی مصیبت میں رہنا پڑے گا۔ لیکن اللہ سے کہے کون کہ یا اللہ حساب شروع کر دیا جائے؟ سب پریشان ہوں گے۔ تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کس کے پاس چلنا چاہیے۔ لوگ کہیں گے ایسا کرو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ ابو البشر ہیں، تمام لوگوں کے باپ ہیں، وہ ہم سب کے جد امجد ہیں، ان سے کہیں گے کہ آپ کی اولاد مصیبت میں ہے۔ اب سب آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے کہ آپ تو ابو البشر ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، اس مصیبت سے ہم بچ جائیں۔ آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب سب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ اب سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کر دیجئے کہ حساب شروع ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، البتہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں۔ اب سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ تم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اور سب کے سب اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ لوگ جب میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں ہاں میں سفارش کروں گا، انا لہا، میں اس کے لیے ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا ایسے کلمات سے جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، اللہ اسی وقت میرے دل میں ڈالیں گے۔ جب میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی تعریف کروں گا تو اللہ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تؤتا اشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو ملے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی، اے محمد بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے حساب و کتاب شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی لاج رکھے گا، نبی کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس سفارش کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی سفارش۔ اس شفاعت سے تمام لوگوں کو فائدہ ملے گا، مسلمان ہو یا کافر ہو،
ہر ایک کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ہر ایک کا حساب و کتاب نبی کی سفارش کے بعد ہی شروع ہوگا، اس لیے اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اس میں سب کے سب شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ خاص سفارشیں اللہ کے نبی فرمائیں گے جو حدیث کی کتابوں میں درج ہے۔ مثلا ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے، آرڈر آ جائے گا کہ یہ شخص جہنمی ہے، جہنم میں لے جاؤ، وہ شخص پریشان ہو جائے گا۔ اسے حدیث کی کتاب میں حدیث بطاقہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گے، کیا ہوا؟ فرشتے کہیں گے کہ اس بندے کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، پہاڑوں کے برابر گناہ ہے، نیکیاں ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کی سفارش، آقا فرمائیں گے میرے سامنے تلواؤ، میرے سامنے تلواؤ۔ جب نبی کے سامنے اعمال کے ترازو رکھے جائیں گے، آقا اپنی طرف سے کاغذ کا پرزہ، سفید کاغذ کا پرزہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے تو نیکیاں والا پلڑا جھک جائے گا اور اس شخص کے لیے جہنم کے بجائے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ وہ آدمی ششدر حیران ہو جائے گا، کہے گا کہ جنت تو بعد میں جاؤں گا، پہلے بتاؤ اے نیک صورت والے آپ ہو کون؟ اس پریشانی میں میری مدد کرنے آئے ہو۔ اب یہاں دو طرح کی بات آتی ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آقا فرمائیں گے تم نے ایک مرتبہ میرے اوپر اخلاص سے درود پاک پڑھا تھا، اس درود کو میں نے تمہیں اس دن کے لیے چھپا کر رکھا تھا، تمہارے درود کو میں نے ضائع نہیں ہونے دیا تھا کہ تمہیں آج اس کی ضرورت پڑے گی اور میں نے وہ پرزہ ڈال دیا۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ تم نے اخلاص سے ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا اور اس کلمے کو میں نے چھپا کر رکھا تھا، بچا کر رکھا تھا کہ تمہیں آج ضرورت پڑے گی، تو اس طریقے سے کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ نبی شفاعت کریں گے، خاص لوگوں کے لیے کریں گے۔ تو بہرحال یہ حق شفاعت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، کسی اور نبی کو نہیں۔ ہر نبی کانپیں گے، ہر نبی اپنے اپنے نفسی کے عالم میں، صرف وہاں ایک ذات ہوگی جو کہے گی یا رب امتی امتی۔ وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکر نہیں ہوگی بلکہ انسانیت کی فکر ہوگی۔ یہ حق شفاعت اللہ نے مجھے دی ہے، کسی نبی کو نہیں دی۔ پانچویں بات، وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے اسپیشل نبی بن کر آتا تھا، صرف قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے، شہر اور بستی اور خطے کے لیے، لیکن اللہ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آتا تھا، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی ایک شہر کے لیے، کوئی ایک قبیلے خاندان کے لیے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں، زمانہ ایک ہے، وقت ایک ہے، دنیا میں کئی نبی موجود ہوتے تھے۔ کوئی کسی شہر کے لیے نبی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام خود نبی، بھائی ہارون خود نبی، پھر آپ کے علاقے کے دوسرے علاقے میں مدین کی طرف شعیب علیہ السلام وہ الگ نبی۔ وقت ایک ہے، زمانہ ایک ہے، مگر نبی ہر علاقے میں الگ الگ کام کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقے۔ آقا فرماتے ہیں اسپیشل اللہ نے خصوصیت مجھے دی ہے کہ میں کسی ایک قبیلے خاندان کے لیے نہیں، شہر ملک کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں اور انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک آقا کی نبوت چلے گی، قیامت تک آقا کی نبوت چلے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن چلتا رہے گا۔ اب اگر کوئی منکر نبوت یہ کہے کہ وہ نبی ہے، فلاں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، صاف انکار کر دیا جائے کہ نبی کی نبوت کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر نبی کوئی آیا ہے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے، وہ ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے۔ اللہ نے ایسی عبرتناک سزا دی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا قادیان میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا،
مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب نبوت کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کا جہاں پر وصال ہوتا ہے، روح پرواز ہوتی ہے، اب قاعدہ یہ ہے کہ نبی کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ امی عائشہ کے حجرے میں آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، عائشہ کا حجرہ نبی کا مزار مبارک بنا ہے، نبی کی قبر بنی ہے۔ تو غلام احمد قادیانی مرزا جس نے کہا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، اس کا انتقال ہوا ہے بیت الخلا باتھ روم کے اندر۔ اب یہاں اگر اس اصول کو دیکھا جائے تو مرزا کی قبر اسی گندی جگہ پر بننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس طرح ذلیل کر دیا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی دیا ہے، آخری نبی ہے، نبوت کے دروازے کو اللہ نے بند کر دیا۔ اب نبی تو ہے نہیں، لیکن نبیوں والا کام آپ کی امت ساری دنیا میں کرے گی، لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلائے گی، برائیوں سے روکے گی، نیکیوں کی ترغیب دے گی۔